اختلافات کو پیدا کر دے. جو مسجد میں آ کر بھی اجتماعیت کو پسند نہیں کرتا، وہ مل کر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اسے اجتماعیت کبھی ملے گی بھی نہیں. سیدنا انس نے کیا فرمایا تھا تابعین سے؟ اللہ کی قسم، آج میں تمہاری صفوں کا حال دیکھتا ہوں. اگر میں تمہاری صفوں کو ویسے ٹھیک کرنے لگ جاؤں جیسے اللہ کے رسول کے دور میں صحابہ اکرام کی صفوں کو ٹھیک کیا جاتا تھا، تو تم بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح بدکنے لگ جاؤ. اور آج بھی ایسے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات. یقیناً ہم میں سے ہر شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہے، اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ نجات پا جائے. اس بات کا بھی خواہش مند ہے کہ صرف نجات ہی نہیں، کامیابی بھی نہیں، اس نجات اور کامیابی میں بھی ترقی بھی ملتی جائے اسے. اور پھر ساتھ میں اس خواہش کا بھی اپنے دل میں طالب ہوتا ہے کہ اس کی ہونے والی خطائیں، اس سے سرزد ہونے والی خطائیں، لغزشیں، وہ معاف ہوتی چلی جائیں. اور پھر اس کے دل میں اس چیز کا ڈر اور خوف بھی ہو، اور ہوتا ہے کہ کہیں میں تباہ اور برباد نہ ہو جاؤں. تباہی سے بچ کر ہونے والی خطاؤں کے کفارے کے ساتھ ساتھ درجات کی بلندی، کامیابی کے ساتھ، یہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے. 4 چیزیں جمع ہو گئی اس میں: نجات، ترقی، خطاؤں کا کفارہ، اور ہلاکت خیزی سے محفوظ رہنا. یہ 4 قسم کے جذبات ہونے بھی چاہیے. 4 قسم کی یہ فکر دل میں ہونی ضروری ہے. اگر اس کے دل میں فکر آخرت ہے تو یہ 4 چیزیں اس کے دل کے اندر فکر آخرت کی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جوامع الکلم تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں ایک ہی حدیث میں جمع فرما دی ہیں. کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 چیزیں ذکر کی ہیں ایک ہی حدیث میں. اور یہ حدیث آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں یہ 12 چیزیں ہیں. 3 کا تعلق درجات کے ساتھ ہے، 3 کا تعلق گناہوں کے کفارے کے ساتھ ہے، 3 کا تعلق نجات کے ساتھ ہے، اور 3 کا تعلق ہلاکت خیزی کے ساتھ ہے. یہ حدیث صحیح ترغیب کے اندر بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. بڑے مختصر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہی حدیث جامع الصغیر میں بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: 3 کفارات و3 درجات و3 منجیات و3 مہلکات. 3 چیزیں کفارہ ہیں، 3 چیزیں درجات ہیں، 3 چیزیں نجات ہیں، اور 3 چیزیں ہلاکت ہیں.
ہمارا دین گویا کہ ان 4 چیزوں کے ساتھ گھومتا ہے. اپنے آپ کو ان 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ لیجئے. جو کرنے کا کہا گیا وہ اسے کیجئے, اور جس سے رک جانے کا کہا گیا اسے رک جائیے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو رسول تمہیں دے دیں اسے پکڑ لو, اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ. یہ دین ہے, یہ سعادت مندی ہے, اور یہی کامیابی ہے. اگر قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو ایک کامیابی کا پروگرام اس حدیث میں موجود ہے. سب سے پہلی چیز, 3 چیزیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ قرار دی ہے, جس سے انسان کی خطائیں, صغائر, چھوٹے گناہ, اور یہی وہ گناہ ہیں جو سب سے زیادہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا تو بہت بڑا پاپی اور مجرم اور ظالم قسم کا, جابر قسم کا شخص ہے. ورنہ نمازی, اللہ اس کے رسول کو ماننے والا, اللہ کا ڈر رکھنے والا, انسانی ناطے سے اس سے سب سے زیادہ جو خطائیں ہوتی ہیں وہ صغیرہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اعمال بنا دیے ہیں. اگر آپ توبہ نہیں کرتے لیکن نیک اعمال کو کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان نیک اعمال کی برکت سے وہ صغائر کو ختم کرتا چلا جاتا ہے. بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ گئے تو صغیرہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے. اور وہ معاف کیسے ہوں گے؟ انہی اعمال کے ذریعے. تو 3 اعمال ایسے ہیں جن کو کفارہ کہا گیا ہے. کس کا کفارہ؟ خطاؤں کا کفارہ, صغیرہ گناہوں کا کفارہ. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ 3 کون سے عمل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء فی الصبرات, انتظار الصلاة بعد الصلاة, نقل الاقدام الى الجماعات. نمبر 1, نہ چاہتے ہوئے بھی اچھے طریقے سے وضو کرنا. نہ چاہتے ہوئے کا معنی کیا ہے؟ شدید گرمی ہے, پانی گرم ہے, شدید سردی ہے, پانی ٹھنڈا ہے, یا پھر آپ تیار شیار ہو کر آئے ہوئے ہیں, آپ نے اچھے لباس پہنا ہوا ہے اور آپ نے اپنا میک اپ کیا ہوا ہے اور بہترین طریقے سے تیار ہے اور نماز کا وقت ہو جائے. اب آپ کا بہترین سوٹ ہے اور آپ نے وضو کے لیے اپنے بازو کو چڑھانا ہے. آپ کے وہ بال جو آپ نے اچھے طریقے سے اسے سنوارا تھا اب اس کا مسح ہوگا, جو آپ نے میک اپ کیا ہوا وہ اب اترے گا. اب ایک طرف آپ کے یہ اسٹائل ختم ہو رہا ہے, آپ کا یہ تیاری والا جو معاملہ ہے یہ متاثر ہو رہا ہے, اور دوسری طرف نماز ہے. اب آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ وہ مقامات ہیں جب آپ کی چاہت کچھ اور ہے, آپ کی خواہش کچھ اور ہے, آپ کا جی نہیں چاہ رہا, آپ کو مشکل کام لگ رہا ہے. ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ صغائر کو ختم کر دیتا ہے. بلکہ وضو فی نفسی ایک مومن کے لیے یہ زینت ہے. دنیا کے اندر ایک شخص نے اپنے آپ کو کریم کے ذریعے, پاؤڈر کے ذریعے تیار کر کے بالکل لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو بہترین بنا دیا.
लोगों को दिखाने के लिए। ये चेहरा हमने रब को भी दिखाना है, अल्लाह के सामने भी खड़े होना है। इस चेहरे का कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने दो तरह का मंजर जिक्र किया है, इब्यद्दत वुजूहुम इस्वद्दत वुजूहुम, या चेहरे सफेद होंगे या चेहरे काले होंगे। ये चेहरे नूरानी बन जाएंगे, नूर से चमक उठेंगे। जब दुनिया के अंदर ना चाहते हुए भी पाबंदी के साथ बेहतरीन वुजू करते रहे, कल क़यामत के दिन मैदान में जब सारी मखलूक जमा होगी, रब्बुल आलमीन ये अहले ईमान जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने के लिए बेहतरीन वुजू करते थे, आज़ाए वुजू को अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर फरमा देगा। आपने फरमाया इन्ना उम्मती युदऊना यौमल क़ियामति गुर्रन मुहज्जलीना मिन अथरिल वुदू फमन इस्तता मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलयफअल। मेरी उम्मत को बुलाया जाएगा कल क़यामत के दिन और उनके आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, हाथ पांव चेहरा वुजू की वजह से चमक रहा होगा। तुम में से जिसको अल्लाह ने यह ताकत बख्शी है अपनी चमक को वो बढ़ाए, तो उसे चाहिए कि अपनी चमक को बढ़ाए। चमक को बढ़ाना कैसे है? चमक को बढ़ाने का माना यह है, इंसान जैसे ही बेवुजू होता है फौरन वुजू कर ले, हमेशा बावुदू रहे, हमेशा बावुदू रहे, यह चमक को बढ़ाना है। आपने वो हदीस सुनी होगी, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जन्नत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की आहट के सुनने के इस मंजर को जब बयान किया बिलाल के सामने और पूछा था, बिलाल क्या करते हो? तुम्हारा यह शरफ सामने आया है कि जन्नत में मैंने तुम्हारे कदमों की आहट को सुना है, क्या करते हो? फरमाया अल्लाह के रसूल कोई खास अमल नहीं, बस इतनी एक आदत है मेरी कि जैसे ही बेवुजू होता हूं वुदू कर लेता हूं और उसके बाद 2 रकात पढ़ता हूं। तो आपने फरमाया बिहिमा, ए बिलाल, इन 2 अमाल का नतीजा है कि तुम्हें यह शरफ मिला है। वुजू से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन वुजू से मोहब्बत, एक हदीस में एक शर्त है, मन तवद्दा फअहसन अल वुदुआ, जिसने वुदू किया और बेहतरीन वुदू किया। बेहतरीन वुजू क्या है? आप जब वुजू के लिए बैठे तो आपको पता हो कि आप वुदू के लिए बैठे, बातें हो रही है, तवज्जो किसी और तरफ है और आपको नहीं पता किस आज़ा को कितनी दफा धोया, 4 दफा धो लिया, 3 दफा धोया, आपकी कोहनी कहीं खुश्क तो नहीं रह गई, और फिर आपने नाक में पानी चढ़ाते हुए संजीदगी का मुदायरा किया या नहीं किया, आपको कुछ भी एहसास नहीं। नतीजा क्या होता है? वुजू करने के बाद शक क्या होता है? पता नहीं मैंने नाक में पानी चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, पता नहीं मैंने मसा किया या नहीं किया, पता नहीं मैंने अपने आज़ा में से बाजू को धोया है या नहीं धोया। यह इंसान शक्की बन जाता है, वजह अदम तवज्जो। ahsan वुजू में नंबर 1, आज़ा वुजू को 3-3 दफा धोना, सिवाय मसे के, वो तो 1 दफा है। और नंबर 2, वो वुजू सुन्नत के ऐन मुताबिक, सुन्नत के ऐन मुताबिक। अब एक शख्स वुजू बिस्मिल्लाह के बगैर करता है तो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। वुजू करता है लेकिन गर्दन का मसा करता है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है। 3 दफा बाजू धोने के बाद फिर दोबारा पानी लेकर दोबारा चढ़ाना शुरू कर देता है, सुन्नत के मुताबिक नहीं रहा वुजू। सर का मसा करते हुए समझता है 3-4 बाल गीले हो गए, या सर का चौथाई हिस्सा उसने मसा कर लिया, बस काफी है, सुन्नत नहीं है। जब सुन्नत नहीं है तो वुजू नहीं है, जब वुजू नहीं है तो वह फजीलत भी नहीं है। जब इब्तिदा ही गलत है तो फिर आगे नमाज में क्या होगा? मुकम्मल तवज्जो के साथ वुजू कीजिए, क्योंकि यह इब्तिदा है। आपके गुनाहों को मिटाने की इब्तिदा इस वुजू से होगी, और फिर वुजू घर के से कर आना चाहिए। अगर एक शख्स घर से नमाज के लिए आ रहा है, घर से आ रहा है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत एक और बयान फरमाई है, और वो जब बंदा अपने घर से बावुदू होकर निकलता है, बेहतरीन वुजू करता है अपने घर से, और फिर वो घर से निकलता है, एक एक कदम पर अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है और दर्जात को बुलंद करता है।
ایک ایک قدم پر. تو وضو کے ساتھ یہ محبت ہر موسم میں، ہر حال میں آپ نے وضو کرنا ہے، اور یہ وضو آپ کے اعضاء کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا. ایک اور حدیث پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. حدیث قدسی ہے، اے پیغمبر فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ تو بتائیے کہ اللہ کے مقرب فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، کن امور کے بارے میں بحث ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں مجھے الہام کر دیں تو میں نے کہا یہ فرشتے بحث کر رہے ہیں کس بارے میں؟ فی الکفارات والدرجات، کفارات والے امور اور درجات والے امور کے حوالے سے. بحث کس معنی میں؟ بنو آدم پر یہ مالا الاعلی مقرب فرشتے رشک کر رہے ہیں، رشک، ان اعمال کی فضیلت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان اعمال کو کرنے والے انسانوں پر فخر کر رہے ہیں، اور ان اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں. تو وہ کون سی اعمال ہیں؟ اس حدیث میں 3 اعمال کفارات کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 1 المکث فی المساجد بعد الصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وفي روایت ونقل الاقدام الى الجماعات واسباغ الوضوء على المكاره. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته امه. فرمایا وہ 3 عمل ایسے ہیں جو کفارہ ہے انسان کے گناہوں کا. نمبر 1 انسان کا نہ چاہتے ہوئے بھی ناپسندگی کی میں اچھے طریقے سے وضو کرنا. دوسرا عمل مساجد کی طرف پیدل چل کر جانا. تیسرا عمل نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھے رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 عمل ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ من فعل ذلك، جس نے یہ کام کیا، اچھے طریقے سے وضو، نماز کے لیے پیدل چل کر جماعت کو پانے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یعنی نماز کے انتظار میں، نماز سے پہلے آ کر بیٹھا اور نماز کے بعد بھی وہ بیٹھا رہا. یہ 3 کام جس نے کیے، عاش بخیر، زندہ رہا تو بھلائی کے ساتھ رہے گا، مات بخیر، اور جب انتقال ہوگا تو بھی نیکی اور بھلائی پر ہوگا. جس کی زندگی میں یہ 3 امور عادت بن جائے، روٹین کا حصہ بن جائے، ان کو مستقل مزاجی سے کرنے والا بن جائے. وضو سے محبت ہر حالت میں، نماز باجماعت پانے کے لیے پیدل چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، اور مسجد میں آ کر بیٹھے رہنا. زندہ ہے تو بھی خیر کے ساتھ، فوت ہوگا تو بھی خیر کے ساتھ. پھر فرمایا جو یہ عمل اختیار کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اسے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا پیغمبر جب آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ دعا بھی کرنی ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا عَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ اچھے امور کو سر انجام دینے کا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات میں اچھے امور کو سر انجام دیتا رہوں. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو منکرات ہیں، جس چیز سے روکا گیا ہے شریعت میں، جو منہیات ہیں، اے اللہ مجھے اس سے بچا کر رکھنا. اے اللہ
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دل میں مساکین کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ میں تجھ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں جب تو اپنے بندوں کی آزمائش کا فیصلہ فرما لے کہ تو نے کسی کو آزمائش میں ڈالنا ہے, اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنا ہے, اے اللہ اس آزمائش سے پہلے مجھے اٹھا لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آزمائش کے اندر گرفتار ہو کر میں شر کے اندر مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. بڑی خوبصورت دعا ہے, اس کو تشہد کے آخر میں بھی اور سلام کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس حدیث میں اور اس سے پہلے والی جو حدیث ہے 3 امور کا ذکر ہے جس میں وضو کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کر چکے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ جماعت کی پابندی کے لیے مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا ہے. نقل الاقدام الى الجماعت, یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے اس روئے زمین پر سب سے مقدس مقام کون سا ہے؟ مساجد ہے. احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اللہ کے یہاں پسندیدہ جگہ مساجد ہیں, اللہ کے یہاں ناپسندیدہ مقامات بازار ہیں. تو زیادہ وقت کہاں گزارنا چاہیے؟ اللہ کے پسندیدہ مقامات. تو ان میں 2 امور ضروری ہیں. ایک, آپ مسجد کی طرف پیدل چل کر آئیں جماعت کو پانے کے لیے, اور نمبر 2, مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. یہاں کیا ہوگا؟ 2 فائدے حاصل ہوں گے. نمبر 1, آپ گناہ سے بچیں گے. بازار گناہوں کے مراکز ہیں جہاں انسان لغویات, شور و گل, لڑائی جھگڑا, خیانت, دھوکہ, فراڈ, ملاوٹ, حقوق کو تلف کرنا, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مساجد میں کیا ہے؟ نیکی ہی نیکی. جب تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی نیکی نہیں بھی کر رہے, کم از کم یہ بھی نیکی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کم از کم آپ گناہ میں تو مبتلا نہیں ہیں. اس لیے مسجد کے ساتھ محبت کا تعلق ایک تو یہ ہے 5 وقتہ نماز مسجد میں, گھروں میں نہیں. شرعی عذر ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ نماز مسجد میں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے جامع ترمذی میں, فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی, مساجد کو چھوڑ دیا, تم گمراہ ہو جاؤ گے. نبی کی سنت کو ترک کر کے گمراہ ہو جاؤ گے. من شذ شذ, مسلمانوں کی اجتماعیت میں شیطان سے تحفظ ہے. جب بندہ الگ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس طرح ریوڑ سے جب بکری الگ ہوتی ہے, ریوڑ سے بکری جب الگ ہوتی ہے تو بھیڑیا اس پر جھپٹتا ہے اور اس کو شکار کر لیتا ہے. جب کوئی مسلمان جماعت سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے, جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, جماعتی نظم میں نہیں آتا, تو یقیناً من شذ شذ, جو الگ ہوا وہ الگ کر دیا جاتا ہے. پھر وہ شیطان کے شکنجے میں آتا ہے اور پھر وہ گمراہ کے ایسے ایسے جال شیطان اس کے سامنے پھیلاتا ہے جس میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے. برکتیں جماعت کے ساتھ ہیں, جس کی ایک برکت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ الرجل مع الجماع تفضل من صلاتی وحدہ ب27 درجہ او کما قال. آدمی کا تنہا نماز پڑھنا اور ایک آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا فرق ہے؟ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے وہ افضل ہے 27 درجے اس نماز سے جو اکیلا پڑھتا ہے. 27 درجے. یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت ہے, مسلمانوں کی اجتماعیت ہے. اور مسجد کے اندر آ کر بھی آپ اکیلے نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر صف میں پاؤں نہیں ملاتے تو آپ جماعت میں شامل نہیں ہوئے, آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں.
जमात का माना यह है कि आप मिलकर खड़े हो जाएं, पांव के साथ पांव मिला हुआ हो, कंधे के साथ कंधा मिला हुआ हो, जिस तरह के सही बुखारी में सहाबा फरमाते हम सब में खड़े हुआ करते थे। ये बरकतें मुंतकिल होती हैं। आप जानते हैं जब कोई शख्स बीमार होता है तो उसे दम कैसे किया जाता है? तावीज लटका कर नहीं, दूर से फूंक मार कर नहीं, नमक पड़कर देकर नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बीमारी वाली जगह पर हाथ रखा जाए और पढ़ा जाए। ये जब हाथ रखकर आप पढ़ेंगे तो ये बरकत आएगी। ये वो बरकत है, ये वो तासीर है जो मुंतकिल होगी। जब आप खड़े होंगे, पांव के साथ पांव मिले हुए होंगे, तो ये मोहब्बत पैदा होती है। इसलिए हदीस में आता है जब तुम सफ के अंदर इख्तिलाफात को पैदा कर दे, जो मस्जिद में आकर भी इज्तिमाइयत को पसंद नहीं करता, वो मिलकर खड़ा नहीं हो सकता, तो उसे इज्तिमाइयत कभी मिलेगी भी नहीं। सैयदना अनस ने क्या फरमाया था ताबीन से? अल्लाह की कसम, आज मैं तुम्हारी सफों का हाल देखता हूं, अगर मैं तुम्हारी सफों को वैसे ठीक करने लग जाऊं जैसे अल्लाह के रसूल के दौर में सहाबा इकराम की सफों को ठीक किया जाता था, तो तुम बिदके हुए घोड़े की तरह बिदकने लग जाओ। और आज भी ऐसे किसी को पांव मिलाकर खड़े होने का कह दें या किसी के साथ पांव मिला लें, उसके लिए क़यामत सुगरा होती है, हालांकि सुन्नत है। जमात नाकिस है, उस इंसान की नमाज नाकिस है जो सब में खड़ा होता है और पांव के साथ पांव नहीं मिलाता। फ़इन्न तस्वियत अस्सुफ़ूफ़ मिन तमामी सलाह, यह नमाज की तकमील है। तो जमात की बरकत, जब मस्जिद की तरफ आएंगे तो जितनी बड़ी जमात होगी उतना अल्लाह को पसंद है। जमात जितनी बड़ी होगी उतना अल्लाह को पसंद है। तो आप मस्जिद की जीनत बने, बाजमात नमाज पढ़े, इज्तिमाइयत भी है, मोहब्बत भी है, बरकत भी है, मुआशरे के अंदर इत्तिफाक की बरकत भी सामने आती हैं। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सहीह मुस्लिम की हदीस है, कहते मदीने में एक सहाबी है जिसको मैं जानता हूं। ये वो सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आते थे सबसे ज्यादा दूर से। मस्जिद नबवी से सबसे ज्यादा दूर घर इन्हीं का था। और मजे की बात यह है, वकाना ला तुख्ती सलातुन, एक नमाज भी जमात से नहीं रहती थी। सर्दी है या गर्मी, रात का अंधेरा है या दोपहर की तपती हुई रेत, पैदल सर्दी गर्मी अंधेरा और धूप मस्जिद में आते हैं, 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं और एक नमाज भी जमात से नहीं रहती। उबई बिन काब कहते हैं मुझे बड़ा तरस आया। मैंने एक दफा उनसे मुलाकात की और मैंने कहा कि लविश तरईत हिमारन तरकबुहु फी ज़ल्माई व फिर रमजा, अगर आप एक सवारी खरीद लें, गधा खरीद लें, उस पर आया करें नमाज पढ़ने के लिए। बिलखुसूस अंधेरे में हशरात, कीड़े मकोड़े, मूजी चीजें बाहर निकलती हैं, आपको तकलीफ ना दे दें। और फिर दोपहर के वक्त जमीन तप रही होती है और आप आ रहे होते हैं, पसीने से शराबूर होते हैं, तो अगर आप सवारी पर आएंगे तो सफर भी जल्दी तय हो जाएगा, गर्मी से भी बच जाएंगे और हशरात से भी बच जाएंगे। उन्होंने बात सुनी, बात सुनने के बाद और कहा, कहते अल्लाह की कसम मुझे यह पसंद है, इन्नी उहिब्बु अन युक्तबा ममशाया इलल मस्जिद व रुजू इदा रजातु इला अहली। मैं ये पसंद करता हूं जब अपने घर से मस्जिद की तरफ पैदल चलकर जाऊं और नमाज पढ़ के वापस अपने घर जाऊं, एक एक कदम को अल्लाह ताला मेरे लिए नेकी बना दे, मेरे दर्जात को बुलंद कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। इस नीयत से पैदल आता और पैदल जाता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है गर्मी की, सर्दी की, दोपहर की, हशरात की। मोहब्बत थी। उबई बिन काब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र कर दिया कि मुझे इस सहाबी पर बड़ा तरस आता है, रात के अंधेरों में भी आ रहे हैं, दोपहर में तपती हुई जमीन आ रहे होते हैं पैदल, आप इन्हें कह दें सवारी खरीद लें। अल्लाह के रसूल ने उन्हें बुलाया और फरमाया कि तुम्हारे साथी ने सही तो कहा है, तुम सवारी ले लो।
تو انہوں نے وہی بات دوبارہ دہرائی. کہتے اللہ کی قسم اللہ کے رسول مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں آ جائے. میں یہ بھی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اگر پڑوس میں ہوں گا تو میرے وہ قدم جو نیکیاں بن رہے ہیں, جو گناہوں کا کفارہ بن رہے ہیں, جو درجات کی بلندی کا سبب بن رہے ہیں, وہ چھوٹے قدم ہوں گے, وہ تھوڑے قدم ہوں گے, نیکیاں کم ہو جائیں گی. مجھے نیکیاں زیادہ چاہیے, مجھے گناہوں کا کفارہ زیادہ چاہیے, مجھے درجات زیادہ چاہیے. لہذا میں دور سے پیدل آتا ہوں, دور واپس جاتا ہوں, اس دعا کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرا آنا اور جانا قبول کر لے, مجھے نیکی دے, میرے گناہ معاف کر دے, میرے درجات بلند ہو جائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابی, جو تمہاری نیت ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہاری اس نیت کے مطابق ہی معاملہ سر انجام دے گا. یعنی تمہارے ہر قدم پر تمہارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, تمہارے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں, اور پھر تمہاری نیکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہے مسجد کے ساتھ محبت. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور مسجد میں انتظار. انتظار کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ آپ وقت پر پہنچ جائیں, جیسے ہی اذان ہو, اذان سے پہلے آ سکتے ہیں تو پہلے آ جائیں, اذان ہو چکی ہے تو فوراً آ جائیں. اب آپ سنت پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ نماز کا. اور یہ انتظار معمولی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم نماز میں ہی ہوتے ہو, منتظر تم الصلاۃ, جب تم نماز کے انتظار میں ہوتے ہو, گویا کہ تم نماز میں ہو. اس لیے جب مسجد میں آ جائیں, نماز کے انتظار میں ہو, کچھ امور آپ نے سر انجام نہیں دینے. وہ کیا ہے؟ کسی سے باتیں نہیں کرنی, کسی کو تکلیف نہیں دینی. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صف میں بیٹھے نماز کے انتظار میں تو تطبیق, ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل نہیں کرنا. یہ پہلے نماز کی ایک حالت ہوتی تھی, رکوع میں تطبیق, تشبیق دی جاتی تھی, بعد میں منسوخ ہو گیا. اب یہ مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کے انتظار میں ہیں, تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل نہ کریں گے, لغو عمل ہو چکا ہے. چونکہ آپ نماز میں, اور نماز کی حالت میں ایسا عمل جائز نہیں ہے. تو جب یہ ناجائز ہے تو کسی سے دنیاوی امور پر بات کرنا, کسی سے گپ شپ کرنا, یہ بعد میں ہو سکتا ہے. مسجد میں ہے تو مسجد میں آپ اللہ کی بندگی میں ذکر اذکار کرتے رہیں. نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پر, ایک اور فضیلت ہے. ہماری مساجد میں ہماری عادات میں سے ایک خراب عادت یہ ہے, سلام پھیرا تو آپ اپنی صف کو چھوڑ کر پیچھے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ جلدی سے باہر چلے جاتے ہیں. کون سی فضیلت سے معلوم ہو گئے؟ حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے, مصلی کیا ہے؟ اس کے کھڑے ہونے والی جگہ سے لے کر اس کے سجدے والی جگہ تک اس کا مصلی ہے. اگر آپ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹنا چاہتے ہیں تو آگے ہو کر بیٹھ جائیں اپنے مصلی پر, کسی کے مصلی پر نہ جائیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نماز میں. اور نمبر 2, فرشتے کی دعا آپ کے حق میں کیا ہو رہی ہے؟ اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اللہم تب علیہ. اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے, اے اللہ اس پر رحم نازل فرما, اے اللہ اس بندے کی طرف خصوصی توجہ فرما. کتنی برکتیں اس جگہ پر بیٹھے رہنے کی, نماز کے انتظار میں رہنے کی. اور پھر ایسا شخص جو مسجد کا ستون بن جاتا ہے, مسجد سے اتنی محبت کہ نماز پڑھ کر چلا گیا, لیکن پھر بھی نماز اور مسجد سے محبت کا عالم یہ کہ بے چین رہتا ہے, پھر مسجد میں جلدی آ جاتا ہے, مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, گیا تو جلدی آتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, کل قیامت کے دن جن خوش نصیب افراد کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمسجد لا یخرج منہ حتی یعود الیہ. وہ شخص جس کا تعلق مسجد سے ہے, جس کا دل مسجد سے ایسا جڑا ہوا ہے, جب نکلتا ہے نا تو بے چین رہتا ہے جب تک واپس نہ آ جائے. ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے, نماز لیٹ ہو جائے, درس لیٹ ہو جائے تھوڑا سا, ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کو کسی شادی میں دعوت دی گئی ہے, 10 بجے بلایا اور 12 بجے آپ کو کھانا دیا گیا, آپ کو کوئی پریشانی نہیں, انجوائے ہو رہا ہے.
وہ تو بدترین جگہ ہے, وہ تو اچھی جگہ نہیں ہے. یہ مسجد تو بہت اچھی جگہ ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اور اس گھر میں جب آپ آتے ہیں تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من غدا الی المسجد اور راہ اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا کلما غدا اور راہ. جب بندہ صبح شام مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ یہ مہمان ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ میزبان ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مہمان کے لیے بہترین مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے. اور وہ مہمان نوازی کہاں ہے؟ دنیا میں نہیں, اس کی مہمان نوازی اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے. گھر اللہ کا ہو, میزبان اللہ ہو, اور میزبانی جنت میں ہو, تو اس مہمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر اسے مہمان بن کر آنا چاہیے. مہمان کیسے بن کر آتے ہیں؟ اچھی وضاحت کے ساتھ. آپ نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے, جس طرح تھا ویسے اٹھ کر آ گئے, بال آپ کے بکھرے ہوئے ہیں, پسینہ بہ رہا ہے, بو آپ سے آ رہی ہے, سگریٹ آپ نے پی ہوئی تھی, نسوار آپ نے رکھی ہوئی تھی, اور آپ پتہ نہیں کون کون سے مواد اور کیمیکل کھا کھا کر اپنے آپ کو آلودہ کر رکھا ہے, اور یوں ہی مسجد میں آ گئے. اور کوئی اور دعوت دے تو آپ تو 5 منٹ میں فریش ہو کر آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے, اس گھر میں اللہ میزبان ہے, میزبانی جنت میں ہے. آپ مہمان ہیں تو مہمان بن کر اللہ کے گھر میں آئے, اور یہاں آ کر اللہ کی بندگی کر کے, صحیح معنوں میں انتظار صلاح کر کے, اپنے مصلی پہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کی تیار کردہ اس میزبانی کو حاصل کرنے کے لیے جتنا کچھ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹتے چلے جائیے. یہ وہ عمل ہے جس پر کون رشک کر رہا ہے؟ اللہ کے مقرب فرشتے. ان اعمال کا اور اس کی فضیلت کا تذکرہ کون کر رہے ہیں؟ مقرب فرشتے. ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے سبقت لے کر جاتے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بہترین طریقے سے وضو کر رہا ہے, یہ وہ بندہ ہے جو پیدل چل کر مسجد کی طرف جا رہا ہے, یہ وہ بندہ ہے جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے. تو یہ 3 عمل جو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. 3 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات کا ذکر کیا ہے. وہ درجات والے 3 عمل کون سے ہیں؟ نمبر 1, اطعام الطعام, افشاء السلام, والصلاۃ باللیل والناس نیام. ابھی رمضان گزرا ہے, رمضان میں ہماری یہ عبادات ہمارا ایک بہترین عمل بن چکا تھا. مساجد کی طرف آنا, مساجد میں بیٹھے رہنا, قرآن کی تلاوت کرنا, وضو کرتے رہنا. اب یہ رمضان ختم ہو چکا, اس عمل سے ویسے ہی محبت کیجئے. اور درجات کی بلندی کے 3 عمل بھی رمضان میں ہم کرتے رہے. نمبر 1, کھانا کھلانا ضرورت مندوں کو, صدقہ. رمضان میں ہماری صدقات کی کثرت تھی, اب یہ عمل ہمارا رکنے نہ پائے. ضرورت مند نظر آتا ہے, صدقہ کرتے چلے جائیں. یہ عمل رمضان کے بعد بھی دہراتے رہنا ہے. نمبر 2, افشاء السلام, سلام کو عام کیجئے. آج نفرتیں ہیں, عداوتیں ہیں, بغض ہے, حسد ہے, دوریاں ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسلام کا مبارک تحفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ ہم نے ایک دوسرے سے دور کر دیا. یہ الفاظ ایک دوسرے سے معاف کر دیا گیا. مصافحہ کر کے جب یہ الفاظ ادا کرتے ہیں, اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے, محبت بھی پیدا کرتا ہے, اور 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. 30 نیکیاں. تو ہم نے کیا فرمایا تھا صحابہ سے؟ اے صحابہ, کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جب تم کر لو تو اللہ تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دے گا؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام عام کر دو, کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو. اور تیسرا عمل والصلاۃ باللیل والناس نیام, رات کا قیام. رمضان کے ان 30 روزوں میں ہم نے رات کا قیام کیا, اہتمام کے ساتھ کیا. تو یہ ہماری ایک بہترین عادت اور تربیت اور ایک مشق بن چکی تھی, اب یہ چھٹنے نہ پائے. رات کا قیام
اپنی اس مشق کو, اپنی اس تربیت کو کھونا نہیں ہے. ہم نے راتوں کو قیام کرنا ہے, اللہ کی بندگی کرنی ہے. یہ وہ عمل ہے صدقہ, سلام اور رات کا قیام. اللہ تعالیٰ بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے, ترقی عطا فرماتا ہے, درجات عطا فرماتا ہے. بقیہ جو حصہ ہے جس میں نجات اور مہلکات کا ذکر ہے, انشاءاللہ العزیز پھر اس کو اگلے موقع جب خطبے کا ملے گا اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں یہ جو کفارات ہیں, بہترین طریقے سے وضو کرنا اور مستقل باوضو رہنا, اور جماعت کو پانے کے لیے مساجد کی طرف پیدل چل کر آنا, اور نماز کا انتظار کرتے رہنا, مساجد سے محبت, اور یہ جو درجات ہیں صدقہ کرتے رہنا, سلام عام کرتے رہنا اور رات کا قیام کرنا, یہ کفارات اور درجات اللہ تعالیٰ اسے اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ ان اعمال سے ہمیں محبت عطا فرما دے اور اس میں استقامت عطا فرما دے, اور کما حق ہو اس پر مستقل مزاجی اللہ